آج کا وظیفہ میں سمجھتا ہوں اس وظیفے کی بہت شدید ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. جس طرح کہ آپ کے پروگرام میں آپ نے ابتدا میں بتایا کہ جادو جنات بھی ہیں، نفسیاتی مسائل بھی ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی وجہ ایک ہمارا کھلا بہت بڑا دشمن بھی ہے جو سبب بنتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں شیطان. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح کہہ دیا ہے کہ شیطان تمہارا بالکل کھلا ننگا، کوئی ڈکا چھپا نہیں، علل اعلان تمہارا دشمن ہے. یہ دشمن بہت ساری کاروائیاں کرتا ہے، انسان کو مایوس بھی کرتا ہے، انسان کو ٹینشن بھی دیتا ہے، انسان کو بہت سارے کرنے والے کام بھلا بھی دیتا ہے، اور بہت سارے دکھوں کا سبب یہ بنتا ہے. تو اس شیطان کے حملوں سے، اس کے وار سے بچنے کے لیے جو وظیفہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ عرش والے نے ہمیں بتایا، وہ میں بتانا چاہوں گا جی. اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ اے اللہ میں اس شیطان مردود کے شر سے، اس کے حملوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ وہ وظیفہ ہے جو بہت سارے من گڑت وظائف، بہت سارے طریقوں سے بچا دے گا آپ کو، اور بہت سارے مواقع ہیں جب آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. ان مواقع میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے پہلا موقع جب آپ تلاوت کرنے لگے، جیسے قاری صاحب نے ابھی تلاوت کی جی. تو اس سے پہلے بھی یہی پڑھا. کیا بات ہے، ہم اللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں، عبادت ہے، پھر بھی وہ شیطان نہیں چھوڑے گا. جی ہاں، اس وقت اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی جب آپ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، جب آپ عبادت کرنے لگ جائیں، جب آپ فرما بردار ہو جائیں تو وہ تو بہت حملہ کرے گا. اس لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ لے لو، اس کا تحفظ لے لو، اس کے حصار میں آ جاؤ، پھر قرآن کی تلاوت کرو. پھر لطف بھی آئے گا، روحانی سکون بھی ملے گا، اور اللہ نے جو تعلیمات دی ان کا اثر بھی روح پر ہوگا، جسم پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا بہت اہم موقع، چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں کھیلتے کھیلتے وہ جا کے گرتا ہے. بڑے آرام سے سیڑھیوں سے آ رہا تھا، پاؤں پھسلا اور وہ جا کے گرا، پیشانی بھی، چہرہ بھی لہو لہان. کرکٹ کھیلنے گئے ہیں، ایسے ہی جاتے جاتے گر گیا ہے. کوئی سمجھ آتی؟ نہیں آتی ہے. ان بچوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان بچوں کی حفاظت بہت پہلے سے کر لینی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے ایک دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کی والدہ محترمہ کو بھی اس وظیفے کی بدولت اس شیطان سے محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے جی. کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ نے جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی تھی، اس وقت ایک دعا کی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے اللہ جو میری اولاد ابھی پیدا ہونے والی ہے، اس کو بھی اور آگے اس کی اولاد کو بھی میں تیری پناہ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے، ابھی پیدا ہوتا ہی ہے تو یہ دشمن اس کے پہلو میں آ کر کچھ چیز چبوتا ہے، انگلی مارتا ہے یا مکہ مارتا ہے. اس مکے یا انگلی کی وجہ سے بچہ چیختا ہے، اور ہم کہتے ہیں جس کو بھوک لگی ہے لائیں فٹافٹ کچھ لائیں کچھ لائیں. یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیطان جو آ کر پہلو میں آ کر کچھ چیز مارتا ہے تو اس کی چوٹ سے وہ روتا ہے. فرمایا اس چوٹ سے صرف بچے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام. کیوں؟ وہ نانی جی نے دعا کی تھی. تو بچوں کو بچانے کے لیے بھی والدین کو بھی یہ دعا یاد رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے. سبحان اللہ. جو ہم وظیفہ آج بتا رہے ہیں اس کا کوئی وقت بھی ہے یا کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے بہت سارے موقع ہیں. ایک تو جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں، ایک موقع جب آپ عبادت کر رہے ہوتے اس وقت یہ بہت تنگ کرتا ہے. اذان کی آواز سن کے یہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے. اذان ختم ہوئی تو یہ نماز پڑھنے والوں کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اقامت کی آواز سنتا ہے تو پھر بھاگتا ہے، اور جیسے ہی نمازی صاحب میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو صدیوں سے بھولی ہوگی وہ یاد کرائے گا. ہر وہ کام جو آپ یاد کر کر کے تھک گئے نہیں یاد آتا، نماز میں یاد آئے گا. اللہ اکبر. تو یہ نماز خراب کرتا ہے، آ کے وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ بندے کو یہی نہیں پتہ لگتا کہ میں نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی کہ نہیں، میں تشہد میں ہوں کہ سجدے میں ہوں، سب کو لا دیتا ہے. تو اس وقت بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کے اپنی بائیں جانب
یہ تھتکارنا، ہلکا سا لعاب ہوا کے ساتھ نکالیں تو یہ جو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، نماز خراب کر رہا ہے انسان کی، اور نماز افضل ترین عبادت ہے، تو اس کو خراب کرنے والا یہ شیطان مردود دفع ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے تو یہ موقع ہے۔ جی، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو مسلمان بھائی چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ کہ رگیں پھول گئیں، چہرہ لال، اور ایک دوسرے کو خوب سنا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بھی شیطان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، یہ شیطان انسان کے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے ایک ایک رگ کو جا کر گرما دیتا ہے، غصہ آتا ہے، ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ آپ کے سامنے دو بندے لڑ رہے تھے، اسی طرح چہرہ سرخ ہے، رگیں پھولی ہوئی، خوب سنا رہے ہیں، تو آپ نے کہا مجھے ایک کلمہ آتا ہے، انی لعالم کلمۃ لو قالها، اگر وہ یہ دعا پڑھ لے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں تو ان کا سارا غصہ جاتا رہے، یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو پھر صحابی نے جا کر بھاگ کے جا کر بتایا کہ اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لو تو غصہ چلا جائے گا، شیطان دفع ہو جائے گا۔ اور یہ شیطان لڑائیاں کرا رہا ہے، ایک ہلکی سی بات پر چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور لڑائی بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتی ہے، خاندان بھی ٹوٹ جاتے ہیں، برادریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جنگیں صدیوں چل رہی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی بات جو شیطان نے کروائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر آج کا وظیفہ دوبارہ رپیٹ کر دیجئے، اس کا ترجمہ بتا دیجئے، پھر ہم آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود، لعنتی، اللہ کی رحمت سے دور۔ یہ جو شیطان ہے اس کے وسوسوں سے، اس کے شر سے، اس کے حملوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ ترجمہ ہے۔ اور پڑھنے کے مواقع قرآن پڑھتے ہوئے، نماز میں برے خیالات آنے شروع ہو جائیں، نماز بھولنی شروع ہو جائے تو فوراً 3 دفعہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر دیں۔ رات کو سویا ہوا ڈر گیا ہے اور ڈرونے خواب بڑے زہریلے قسم کے، خطرناک قسم کے، بندہ بھاگ رہا ہے، پیچھے پکڑنے والا تلوار لے کے بھاگا آ رہا ہے، اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ ادھر تھتکار دیں تو یہ خوف۔ اچھا بڑی صاحب، یہاں پہ کویسچن، ویسے تو میں نے آگے پیکج کی طرف جانا ہے لیکن ایک کویسچن بار بار ذہن میں آ رہا ہے، میں نے کہا پوچھ لوں، ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں کے بھی ذہن میں ہو۔ نماز کے دوران بھی اگر کوئی ایسا وسوسہ آ رہا ہے تو بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھتکارنا ہے، ہلکا سا لعاب ہوا کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو گیلا کر دینا ہے، جی، ساتھ جو بیٹھا ہے اپنی اسی کو کر بائیں دیں گے۔ سائڈ پہ ہلکا سا اس طرح کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، تو یہ شیطان کے وسوسے ختم ہو جائیں گے، اس کے حملے رک جائیں گے۔